اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف اور سورۃ الطٰہٰ میں ہوا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ مشورہ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین پر میری خلافت قائم کرے گی۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر کوئی حکم ہو تو ہم تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سادات اور خون ریزیاں کرے گی۔ ایسی مفسد مخلوق کی پیدائش کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر یہ اعتراض اس لیے کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ وہ زمین میں فساد اور خون ریزی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو مسلط کیا، انہیں مار مار کر جزیروں تک بھگا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا جنات کی طرح یہ انسان بھی زمین میں فساد پھیلائے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ مشورے اور ان کی مخالفت کا ذکر ہے، یہ کہ بابل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے مٹی سے پیدا اس کا ذکر احادیثات میں مٹی سے پیدائش کا ذکر احادیثات میں کچھ اس طرح سے ہے۔ ابن سعد نے طبقات، امام احمد نے اپنی مسند، ابو داؤد اور ترمذی نے اپنی سنن، ابن جریر نے اپنی تفسیر، ابو الشیخ نے، حاکم نے اپنی مستدرک اور بیہقی نے الصفات میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی پر مٹی سے پیدا کیا جس میں تمام زمین کے ٹکڑوں کے اجزاء تھے۔ اسی وجہ سے اولاد آدم مختلف شکلوں پر ہیں، بعض ان میں سے سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ رنگ کے ہیں، بعض نرم، بعض سخت مزاج، بعض بدنیت اور بعض نیک سیرت ہیں۔ یہی بات ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ تکابیل، قرآن اور بابل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ قرآن میں یہ تفصیل ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چھانی ہوئی پکی مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ بابل میں صرف یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ ذی روح ہو گیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو دنیا کی آباد کاری اور خلافت سپرد کرنا تھی، لہٰذا آپ کو تمام دنیاوی چیزوں کے علم سے نوازا گیا۔ پھر
جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کا سبب اور آپ کے خلفیہ بنانے کی حکمت معلوم کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں یہ اجمالی جواب دیا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ان کے سوال کا تفصیلی جواب دینے اور آدم کی فضیلت ان کے دلوں میں بٹانے کے غرض سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ فرشتے چونکہ دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز تھے، اس لیے ان کے علم سے بھی ناآشنا تھے، تو انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراض کرتے ہوئے جواب دینے سے معذرت اختیار کی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اس کا جواب دینے کو کہا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ بہرحال آدم کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کرانا رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر خلفیہ بنائے جاتے تو کائنات کے بعیدوں نے ناآشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم کائنات کو دیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے۔ بلا شبہ یہ صرف انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بننے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کریں۔ یہیں سے ڈرون کے نظریہ ارتقاء کی سختی سے تردید ہوتی ہے، کیونکہ اس کی روح سے انسان کو موجود شکل و صورت اور عقل کہیں جانوروں کے روپ سے گزر کر ملا ہے، یعنی ابتدا میں یہ ایک خردبینی جاندار تھا، پھر اس سے ایک کپڑا بنا، پھر اس سے مینڈک بنا، پھر بندر وغیرہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دم گر گیا اور موجودہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا، جیسا کہ درجہ ذیل سے ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ آدم ہی پہلے انسان تھے جن کی تخلیق براہ راست مٹی سے کی گئی تھی، نہ کہ ارتقائی عمل کے نتیجے میں موجودہ انسانی شکل پر تھے۔ پیغمبر اور ایک مذہب انسان تھے۔ تقابل قرآن میں آدم علیہ السلام کو خلفیہ مقرر کرنے، آپ کو مختلف چیزوں کا علم دینے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلت فرشتوں پر ظاہر کرنے کو تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جبکہ بابل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مخلوق کو جس نام سے پکارا وہ اس کا نام ہو گیا، وہاں پر آپ کے خلفیہ ہونے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہتری ظاہر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار۔ آدم کی فضیلت جب فرشتوں پر ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب اس سے سجدہ کریں۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تکمیل کی، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔